غلوف فی الدین کا معنی سمجھ میں آ گیا تو اب یہ روایت بھی حل ہو جائے گی. یاد رکھ لیجئے گا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یا حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس معنی کی روایتیں آ گئی. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ روایتوں کا جو باب ہے ظاہر ہے بلا تحقیق اس کے اندر ہم نسبت نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اس روایت کے اندر جملہ محدثین کرام کو اگر آپ پڑھ لیں گے سب نے ذکر کیا ہے کہ موضوع روایت ہے. جھوٹ بنایا جس نے بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا اور اس سے فضیلت ڈھونڈنے کی اس نے کوشش کی ہے. یہ چند حوالہ جات میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا. محدث ابن الجوزی کو دیکھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب الموضوعات کے اندر کہ یہ لا یصح من جمیع طرقہ، جتنے بھی طریق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اس میں سے ایک بھی قابل قبول نہیں. امام ذہبی کو میزان الاعتدال میں دیکھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ موضوع روایت ہے اور باطل روایت ہے. امام شوکانی کو فوائد المجموعہ میں دیکھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ روایت موضوع ہے. اس کے علاوہ محقق سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا العالی میں روایت موضوع ہے. اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو موضوع ڈکلیئر کیا. لیکن خاص طور پہ میں محدث ناصر الدین البانی صاحب کی ایک عبارت آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. اکثر اوقات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ فتنہ بھی رہا ہے ماضی کے اندر، اور فتنہ یہ رہا کہ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ محدثین جو ہے یہ سند چیک کرتے ہیں، بندے دیکھتے ہیں کہ کسی معتبر بندے سے یہ خبر سنی جا رہی ہے یا نہیں. بھائی میرے نام سے ایک ایرا غیرہ شخص کوئی آگے بات منسوخ کر دے آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، لیکن میرا ہی ایک خاص شاگرد ہے جسے دنیا جانتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو میرے حوالے سے کوئی بات بتائے گا تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. سند کی بڑی اہمیت ہے. پھر لوگوں نے ایک ٹولہ ایسا تھا کہ جنہوں نے ایسا کیا، پھر سندیں چوری کرنا شروع کر دی. یعنی وہ جھوٹ بولنے لگ گئے کہ مجھے فلاں نے سنایا تھا، اس کو فلاں نے سنایا تھا. اسے حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں سریقۃ الاسناد، سندیں چوری کر لینا. اس ٹولے کا بھی اللہ رب العزت نے علماء کرام سے ان کو یہ توفیق دی کہ اس ٹولے کو بھی پہچانا انہوں نے، اور ایسے لوگوں کی جو سندیں چرا لیا کرتے تھے یاد رکھیے گا ان کو بھی پکڑا. ان کی صحیح سند کی 2 نمبری بنائی چینوں کو بھی ہمارے علماء موضوع روایت ڈکلیئر کر کے گئے. یہ روایت ان روایتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے بعض طریق میں، اکثر طریق تو سارے جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے، لیکن جس وقت اس ٹولے کو پتہ چلا کہ محدثین ہماری روایت کو قبول نہیں کر رہے، ہم اپنے مقصد کا حصول کر رہے ہیں اس روایت سے، انہوں نے پھر 2 نمبری صحیح سند کا جامہ پہنانا شروع کیا. لیکن اللہ کے فضل سے اس ٹولے کی پہچان اور معرفت اللہ نے علماء کو دی تھی، انہوں نے پکڑ لیا اور اس بات کو لکھ کے چلے گئے کہ یہ جو صحیح سند کے جامع کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی جھوٹی روایت. یہ جملہ محدث محقق البانی صاحب لکھ کے گئے ہیں، قابل توجہ ہے. دیکھیے گا میں سلسلہ ضعیفہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں. پہلے انہوں نے ذکر کیا وجملۃ القول ان الحدیث مع هذه الطرق القصیرہ لم تطمئن النفس لصحته. انہوں نے کہا جتنے مرضی طریق کے ساتھ یہ روایت آ جائے دل کو بالکل اطمینان نہیں پیدا ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. کہہ رہے ہیں لأن اکثرها من روایت الکذابین والوضاعین، اس لیے کہ اکثر روایتیں آپ دیکھ لیں جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے، مجہول راویوں پر مشتمل ہے، متروکین اور مجہولین پر مشتمل ہے. آخری جملہ انہوں نے ذکر کیا الذین لا یبغون ان یکونوا ممن یسرقون الحدیث، کہ یہ وہی ٹولہ تھا کہ جو سرقۃ الحدیث کے جرم میں گرفتار تھا. ان کو جب پتہ چلتا محدثین ہماری حدیثیں قبول نہیں کرتے تو یہ پھر چین بھی 2 نمبری بنا دیتے تھے. اسی چیز کو محدث البانی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ صحیح سند کی چینیں چرا چرا کے بھی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے تھے تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں. لیکن اللہ رب العزت کے امت پہ یہ احسان رہا ہے. محققین علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی تھی کہ حدیث کی راہ میں جتنی بھی باطل روایات تھیں ان کا صفایا انہوں نے کیا. یہ ان کا بڑا احسان ہے. ایک چیز ضمن میں آپ کو بتا دوں، جیسے ابھی آیت کی تفسیر گزری یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے متعلق خصوصی فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حدیث ہے بالکل صحیح سندن و متنن. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تتبعون سنن من قبلکم، کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑو گے اور بالشت با بالشت. یہ اتنی تاریخی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کے زوال کا سبب ارشاد فرما دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تھا اور ان کو وہ مقام دیا تھا کہ پورے عالمین میں اس قوم کو چنا تھا، لیکن ان کا زوال ہوا اور اس کے زوال کے جتنے بھی ان کی بدعمالیاں تھیں قرآن نے ذکر کر دی. ان کے ہیلے بازیاں، ان کا انبیاء کرام علیہ السلام سے بے وفائی، اللہ سے کیے وعدوں کو جھٹلا دینا، ہر چیز کا. اس میں سے ایک عیب ہے دین میں غلوف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا کہ اس قوم کی یعنی جو امت مسلمہ کا بھی زوال آئے گا، سبب اس کا یہی ہوگا کہ جس طرح یہود و نصارہ پر زوال آیا تھا بنی اسرائیل پر، ان پر بھی ویسے ہی زوال آئے گا. ان زوال کے اسباب میں جتنی عیب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک عیب ہے دین میں غلوف کرنا. غلوف کا مطلب آسان الفاظ میں جو چیز جس مقام کی ہے اس کو وہیں پر رکھنا، جسے قسط کہا جاتا ہے، عدل کہا جاتا ہے.
ایک چیز مستحب درجے کی آپ نے واجب بنا لیا، قولی واجب بنا لیا یا عملی واجب بنا لیا، ایک چیز حرام نہیں آپ نے حرام بنا لیا، ایک چیز عبادت نہیں آپ نے عبادت ٹھہرا لی، ایک چیز سنت نہیں آپ نے اس کو سنت ٹھہرا لیا، ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نہیں آپ نے بنا لیا، آپ نے منسوخ کر دیا. یہ سب چیزیں دین میں غلو ہے، افراط و تفریط، یا انسان حد سے نیچے گرتا ہے یا حد سے اوپر چلا جاتا ہے. اور درمیان کا جو رستہ ہوتا ہے جسے وسط کہتے ہیں، قسط کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں، یہ درست رستہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو غلو ایک ایسا عیب ہے، یاد رکھیے گا، کہ جو قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے. اپنے عقائد کے اندر بھی غلو سے بچیں، اپنے عمل کے اندر بھی غلو سے بچیں، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہ ظاہر ہے علم کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. اور علم کے لیے پھر اس راہ کے اندر پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے، پھر اس راہ میں آنا پڑتا ہے، پراپر طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے، پھر ایک راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے، کہاں میں چلا جاؤں گا تو وہ غلو بن جائے گا، کہاں میں نہیں جاؤں گا تو یہ قسط ہے، اور کس راہ میں پڑ جاؤں گا تو یہ افراط ہے یا تفریط ہے، میں کسی زمرے میں چلا جاؤں. بہرحال یہ پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. آگے چلتے ہیں.